السلام علیکم۔ ہر شخص جو ہے وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور زندہ کیوں رہنا چاہتا ہے کہ اس کو یہ دنیا اچھی لگتی ہے، یہاں کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک نہ ایک دن اس کو موت آنی ہے۔ کتنا بھی بچ لے وہ، لیکن ایک نہ ایک دن سے موت ضرور آئے گی، اور اس کی پھر تدفین بھی ہوگی۔ تدفین کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ہے وہ لوگ بہت پریشان ہیں، اس لیے کہ قبرستان میں جگہ ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی قبرستان ہیں ان سب میں اب گورکن حضرات نے ایک ایک قبر میں دو دو تین تین میتیں دفن کرنی شروع کر دی ہیں۔ اس سے ان کو مالی فائدہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ کچھ دن کے بعد جو تدفین کی گئی ہوتی ہے اس کی میت نکال کے کہیں اور دفن کر دیتے ہیں یا اس کو غائب کر دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کسی کی والدہ، کسی کے والد، کسی کا اور کوئی رشتہ دار کہیں پہ مدفن ہوتا ہے، اس قبر کا پتہ نہیں چلتا، کبھی وہ اس کے کتبے توڑ دیتے ہیں، کبھی اس کو کچی قبر کو غائب کر دیتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ پکی قبروں کو بھی توڑ دیا جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے۔ کورنگی کا قبرستان ہو ایک نمبر، چاہے پاپوش کا قبرستان ہو، چاہے تاریخ روڈ کا قبرستان ہو، تو یہاں پہ یہ جو عمل ہو رہا ہے اس پہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد بھی جائے قبرستان تو آپ دیکھیں گے کہ قبرستان کا وہ جو پس منظر ہے یا منظر ہے وہ سب چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ کسی پر رنگ ہو گیا، کسی کی دیوار بن گئی، کسی پر چھپر ڈل گیا۔ میں نے جا کے گورکن سے پوچھا تو وہ پتہ اطمینان سے کیا جواب دے رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے۔ میں نے کہا یہ کیا تمہیں ٹھیکہ ملا اس چیز کا؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، یہاں جگہ نہیں ہے کہیں پہ بھی، اور اسی طرح ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ کتبوں کی تصویریں جو ٹوٹے ہوئے تھے قبرستان سے باہر دیوار کے ساتھ پڑے تھے، یہ دیکھیں آپ، میں نے اس کی تصویریں بھی بنائی ہیں، فوٹیج بھی بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے جا کے قبرستان کا جو مین راستہ ہے وہاں پہ پہلے بھی گڈر ابل رہے تھے۔ خیر، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے سندھ میں تھی، اس نے وہ گڈر لائن جو ہے ڈلوائی، راستہ کسی حد تک صحیح ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر وہاں پانی گڈر کا ابل رہا ہے۔ اب وہی میت جو گاڑی میں رکھ کے آتی ہے بس میں، وہ لڑکتی پھڑکتی بڑی مشکل سے اسے قبرستان کے اندر لے کے جاتے ہیں اور تدفین اس کی عمل میں آتی ہے۔ تو یہ جو گورکن حضرات ہیں ان کو تو سمجھ لیں کہ ان کی تو چاندی ہے، وہ کسی بھی آدمی کی قبر کو ضائع کر دیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئی کیا۔ حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں شرن یہ کسی کی قبر کو کھولنا بغیر کسی مجسٹریٹ کی نگرانی کے اور اس کے لوائقین کے، یہ جرم ہے اور گناہ بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ایک ہی قبر پہ 4 5 میتیں دفن ہیں۔ پاپوش میں تو ایک ہی قبر پہ 2 اور 4 کتبے لگے ہوئے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے یہ بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ قبر تو ایک ہی ہے، اب اس میں 4 الگ الگ طور پہ اس میں دفن ہے میتیں، تو جو بھی میت ہوتی ہے ہم پہلے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہاں جگہ تو ہے نہیں، کسی بھی قبر کے اندر ہم اس کو دفن کریں گے، آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اس کا کتبہ بھی لگا دیتے ہیں وہ۔ تو یہ ایک ایسا سلسلہ چل نکلا ہے کہ یہاں پہ قبریں کم ہو گئی ہیں، یعنی کہ جگہ کم ہو گئی ہے قبرستان کے، نئے کوئی قبرستان بن نہیں رہے۔ ابھی وہ ظفر صاحب ہیں JDC والے، انہوں نے کوئی قبرستان بنایا ہے کسی جگہ، اور وہ فری میں ہے، یعنی کہ وہاں سارے تدفین اور یہ عمل جو ہے فری میں، ورنہ کہیں سے قبرستان کا جو چل رہا ہے وہ ریٹ قبر کا، وہ کہیں تو 70,000 ہے تاریخ روڈ جیسی جگہوں پہ، کورنگی لانڈھی یا پاپوش میں وہاں پہ کوئی 30,000 کی ہے جگہ، کوئی 20,000 کی جگہ، جہاں جیسے اس کا داؤں لگا گورکن کا وہ لے لیتا پیسے۔ اچھا، دوسرے ایک بات یہ کہ جتنے گورکن ہیں اس میں مقامی نہیں ہے، اکا دکا کسی میں مقامی ہیں، ورنہ سب غیر مقامی گورکن ہیں، انہیں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ کس کی عزیز کی میت ہے، عورت کی ہے، آدمی کی ہے، بچے کی ہے، اس نے تو دفن کرنا ہے کسی بھی جگہ، جہاں کہیں ذرا سی 1-2 والی جگہ بھی مل گئی تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بچے کی قبر بنا دیتا ہے، وہاں پہ بڑی ہے تو پھر وہ بڑی جگہ ڈھونڈ کے اس میں جگہ
کہاں ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. پوچھو اس سے تو وہ یہی کہتا ہے کہ بھائی دیکھیں جگہ تو ہے نہیں, ہم تو یہیں کہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے دفن کر دیتے ہیں. پوری کراچی میں شدید کمی ہے قبرستان کی, لیکن حکومت جو ہے باتیں تو کر رہی ہے. میئر کراچی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں جی قبرستان ہونے چاہیے, یوں نہیں ہونے چاہیے اور یوں ہونے چاہیے, لیکن کچھ نہیں ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, کسی کے ایسے بھی ہیں پیر صاحب وہاں پہ کہ انہوں نے 100-200 قبریں جو پرانی ہیں ان کو صاف کر دیا, ہٹا دیا, فرش بنا دیا, اور بڑی سی ایک وہاں پہ انہوں نے درگاہ بنا دی. اور وہ درگاہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی جگہ تو جب کسی کی تدفین کے لیے جگہ نہیں ہے تو اتنے بڑے جگہ کو کیسے اور کہاں سے بنایا, تو ظاہر ہے کہ وہ قبروں کو انہوں نے ہٹا دیا, صاف کر دیا, اور اس کی جگہ انہوں نے ایک بڑا سا وہ بنا دیا مزار, درگاہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کورنگی میں چلے جائیں, پاپوش نگر کے قبرستان چلے جائیں, سقی حسن کے قبرستان چلے جائیں, آپ کو یہ سب چیزیں یہاں ملیں گی. مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ لوگ زندگی کے لیے تو بڑی کوششیں کرتے ہیں, ہماری زندگی اچھی گزرے, ہم خوشحال رہیں, لیکن کوئی بھی شخص اپنی موت کے لیے تیاری نہیں کرتا, قبرستان جانے کی تیاری نہیں کرتا. اور بعض جگہ تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے جہاں اچانک کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کے پاس تدفین کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے, وہ چندہ کرتے ہیں آپس میں عزیز رشتے دار, تو پھر لے جا کے اس کو کہیں تدفین اس کی عمل میں آتی ہے. تو یہ آپ ذرا دیکھیں, اور حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ قبرستان کا جو مسئلے مسائل مشکلات پرابلم ہے وہ حل ہونے چاہیے. نئے قبرستان جو ہیں ان کے لیے زمین مختص کرنی چاہیے. وزیر اعلیٰ صاحب تو ابھی ختم ہو گئی حکومت ان کی, یا میئر کراچی یا ڈپٹی کمشنر ڈی سی کمشنر کراچی, یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے, چونکہ ان کے بھی لوگ مرتے ہیں نا, وہ کہاں دفن ہوں گے. اور وہ شاید میرا خیال ہے کہ طارق روڈ پہ چونکہ ساری ماربل کی قبریں ہیں اور بڑی 2-3 منزلہ قبریں ہیں, آپ ذرا جا کے وزٹ کر کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قبرستان کی کیا صورت حال ہے. میرا چونکہ ایک واسطہ ہے, میں عموماً کورنگی کے, سقی حسن کے, پاپوش کے یا یہ نارتھ کراچی کے قبرستانوں میں وزٹ کرتا ہوں اکثر, کیونکہ ہر جگہ ہمارے عزیز اقارب رشتے دار جو بھی ہیں, دوست احباب, وہ کہیں نہ کہیں دفن ہے. تو میں فاتحہ پڑھنے کے لیے وہاں پہ جاتا ہوں, تو وہاں تمام قبرستانوں کو میں جب وزٹ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ قبریں دھسی ہوئی ہیں, کچھ قبروں کے وہاں کتے یا دیگر جانور جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں اور گندگی پھیلا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب اور جن کے والدین نہیں ہیں وہ قبرستان میں جایا کریں اور ان سب کی قبروں پر فاتحہ پڑھا کریں, اس کی مرمت کروائیں, اس کو دیکھیں. صرف شبرات میں جانا یا عید کے بقرعید کے موقع پہ جانا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ عام طور پہ جائیے اور ان کا خیال کریں تاکہ وہ قبریں اپنی جو اصلی شکل ہے اس میں قائم رہیں.